اللہ نے قرآن میں کہا کہ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا۔ آپ سوچئے ذرا، 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سوچئے کہ جو کچھ کائنات میں آپ کو مل رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مٹی سے آ رہا ہے یا کہیں اور سے آ رہا ہے؟ سبزی ہے، پھل ہے، دودھ ہے، کھانے پینے کی میوے ہیں، اور سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور اناج ہے۔ آپ جو لکڑی گھر بناتے ہیں، ریت ہے، مٹی ہے، سب مٹی سے آ رہا ہے، زمین سے آ رہا ہے۔ اور مٹی کہاں ہوتی ہے؟ آپ کے قدموں تلے، آپ کے قدموں کے نیچے۔ تو جو یہ چاہے کہ میں پاکیزہ کر لوں اپنے آپ کو، وہ باصفت مٹی ہو جائے، ڈیلیور سب کچھ کرے معاشرے کو، رہے عاجزی میں، پیروں میں رہے، وہ سمجھ لے کہ میرا مقام جو ہے وہ پیروں تلے ہیں، میں سب سے عاجز اور کمزور اور نحیف انسان ہوں، مجھے ہر وقت ڈیلیور کرنا ہے، مگر اس کا احساس نہیں کرنا کہ میں دے رہا ہوں، میں کو نکال پھینکنا ہے۔ میرے آقا کی 63 سالہ جو زندگی ہے، جس کو معاشرے کے سامنے آپ نے گزارا، 63 سال میں ایک مرتبہ بھی میری سرکار نے لفظ میں استعمال نہیں فرمایا، عاجزی کی انتہا کر دی۔ اور جب طائف میں لوگوں نے پریشان کیا اور فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم دونوں پہاڑ ملا دیں، طاقت ہونے کے باوجود عاجزی اختیار کی، میں گمان کرتا ہوں کہ ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں، میرا تزکیہ ہو جائے، میری گندگی دور ہو جائے، باہر کی گندگی تو نہانے دھونے سے بھی دور ہو جاتی ہے، اسے عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اور جب لوگوں کو دینا شروع کرے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں دے رہا ہوں، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ دے رہا ہے، میرے ہاتھ سے دلوا کے مجھے معزز کر رہا ہے، کیونکہ سخی سے زیادہ کوئی معزز نہیں ہوتا۔ مختلف انداز میں یہ چیزیں سکھائی ہیں شمس تبریز علیہ رحمت نے جلال الدین علیہ رحمہ کو۔ تو پاکیزگی کے بغیر کسی کی بھی کوئی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی، کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ نجس ہیں اپنی سوچوں میں، اپنے خیالات میں، اپنے رویوں میں، ان سے کوئی پازیٹیو کام نہیں ہو سکتا۔ جو شخص یہ چاہے میں اپنے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنی امت کے لیے اچھے کام کروں، بہتر کام کروں، اچھے انسانوں میں پایا جاؤں، اللہ کا رفیق بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں، اسے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی اور ڈیلیوری شروع کرنی پڑے گی۔ سلطان باہو علیہ رحمہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو دن ڈیلیوری سے خالی ہے وہ لمحات کفر ہے۔ چاہے تعلیم دیں، اچھا مشورہ دیں، وقت دیں، پیسہ دیں، سامان دیں، احترام دیں، عزت دیں، پردہ پوشی دیں، کچھ نہ کچھ ڈیلیوری آپ کی ہونی چاہیے۔ جس کی ڈیلیوری نہیں ہے وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے اور کبھی بھی اس کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہو سکتا۔